راوی جو حدیث میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اس حدیث کے راوی حضرت سعید بن مسیب مرسلاً روایت کرتے ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب مرسلاً روایت کرتے ہیں، اور حضرت انس بن مالک اور حضرت جابر بن عبداللہ دونوں مرفوعاً روایت کرتے ہیں، دونوں مرفوعاً روایت کرتے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم دو قسمیں، العلم و علمان، العلم، اور ان دونوں روایتوں کو چاہے وہ مرسلاً ہے چاہے وہ مرفوعاً ہے، اس حدیث کو کس نے کوٹ کیا؟ اخرجہ ابن حبان فی الصحیح، ابن حبان نے اپنی صحیح کے اندر اس حدیث کو روایت نقل کیا، کوٹ کیا ہے ابن حبان نے۔ راوی ہیں حضرت جابر، راوی ہیں حضرت انس، راوی ہیں حضرت سعید بن مسیب۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم و علمان، علم دو قسم ہے، ایک وہ علم جو زبان پر ہے، دوسرا وہ علم جو دل پر ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زبان پر علم ہے وہ آدم علیہ السلام کی اولاد پر حجت ہے، جو دل پر علم ہے وہ علم معرفت ہے، وہ قلبی علم ہے۔ قلب سے جب وہ علم نکلے گا تو پھر قلب کی طرف جائے گا، قلب سے نکل کر قلب کی طرف جائے گا، جسے صدری علم کہتے ہیں، جسے علم لدنی کہتے ہیں، وہی قلبی علم ہے۔ ایک ظاہری علم ہے، ایک قلبی علم ہے، اور قلبی علم سنوارنے کے لیے قلب کا درست ہونا ضروری ہے۔ یاد رکھیے اعمال صالحہ کی نشانی کیا ہے کہ جو میں نے عمل کیا ہے یہ عمل صالح ہے۔ بظاہر تو نام ہے، نماز بھی عمل صالح میں سے ہے، زکوٰۃ بھی عمل صالح میں سے ہے، روزہ بھی عمل صالح میں سے ہے، اور حج عمرہ یہ سارے اعمال بظاہر عمل صالح میں سے ہے، لیکن عمل صالح کی نشانی کیا ہے؟ علماء اور عرفاء صوفیاء نے کہا اعمال صالح کی نشانی یہ ہے، اس عمل کو عمل صالح کہا جائے گا کہ جس عمل کے اندر اس کے دل کے اندر خلوص نیت ہو، جس عمل کے اندر اس کا دل اس عمل کے لیے خالص ہو، وہ عمل صالح ہے۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ روایت فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ، اس حدیث کو بھی ابن حبان نے اپنی صحیح کے اندر لکھا۔ اس حدیث کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا مانگا کرتے تھے۔ میرے کریم آقا کی دعا کیا تھی؟ اب توجہ چاہتا ہوں، آخری جملے ہیں۔ اللہ کے نبی کی دعا علم کے حق میں کیا تھی؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے کون سی دعا مانگا کرتے تھے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہم انی اسألک علما نافعا واعوذ بک من علم لا ينفع۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ سے دعا کرتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے علم نافع کی دعا کرتا ہوں، ایسا علم عطا فرما جو علم نافع ہو۔ آگے فرمائے اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ میں اس علم سے پناہ مانگتا ہوں جو علم نافع نہ ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، توجہ چاہتا ہوں، دو باتیں ہو گئیں اس حدیث میں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا میں دو باتیں ہو گئیں، تو معلوم ہوا کہ سارا علم نافع نہیں ہے، سارا علم نافع نہیں ہے۔ اگر سارا علم نافع ہوتا تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ نہ کہتے خدا کی بارگاہ میں، اے اللہ میں تجھ سے ایسے علم کا سوال کرتا ہوں جو علم نافع ہو، اور اس علم سے پناہ مانگتا ہوں جس علم کا نفع نہ ہو۔ جو علم نافع ہو وہی عطا کر، جو علم نافع نہ ہو اس علم سے پناہ مانگتا ہوں۔ حضور کے الفاظ ہیں اعوذ
ہم پڑھتے ہیں نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں شیطان مردود سے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اعوذ من علم لا ینفع، ایسے علم سے میں پناہ مانگتا ہوں جو علم نافع نہ ہو، اور وہ علم، اس علم کا میں سوال کرتا ہوں جو علم نافع ہو۔ لہٰذا اس لحاظ سے تسلیم کرنا پڑے گا کہ ایک ظاہر ہے اور ایک ساتھ حدیث کا عرض کر دوں۔ میرے کریم آقا نے فرمایا انزل، اس حدیث کو بھی ابن حبان نے اپنی صحیح میں لکھا، فرمایا انزل القرآن علی سبعۃ احرف، قرآن پاک 7 قراتوں، 7 مفہوموں، 7 معنوں پر نازل کیا گیا۔ لکل حرف ظاہر و باطن، قرآن پاک کے ایک ایک حرف کا ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے۔ قرآن کے آگے میں اپنی بات کر رہا ہوں، تحقیقی بات، تجزیہ والی بات کر رہا ہوں۔ قرآن کا ظاہر علماء کے پاس ہے، قرآن کا باطن عرفاء کے پاس ہے۔ علم شریعت سیکھنا ہے تو علماء کی صحبت میں بیٹھیں، تصوف اور طریقہ سیکھنا ہے تو صوفیاء کی محفل میں بیٹھیں۔